السلام علیکم ویورز، ایک اور دلچسپ موضوع کے ساتھ حاضر ہوں۔ اس ویڈیو کے آغاز میں 2018 کے بابر کروز میزائل کے ٹیسٹ کی ویڈیو ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا لانچر ملٹی ٹیوب ہے، یعنی کہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ میزائل اٹھا سکتا ہے اور پوری طرح سے روڈ موبائل ہے۔ آج کل کی تیز اور ایکوریٹ جنگ میں موبیلٹی بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس سے سسٹم کی سروائیویبلٹی بڑھ جاتی ہے، یعنی کہ اس کو ڈھونڈ کر تباہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس موضوع پہ بات کرنا میں نے اس لیے بھی ضروری سمجھا کہ قومی سلامتی کے معاملات کو سیاست کی بھینٹ نہیں چڑھنا چاہیے۔ ہر سیاستدان اور سائنسدان بلکہ ہر شخص اور ادارہ ہمارے ملک کے مفاد سے برتر نہیں ہے۔ ویسے بھی میں قومی سلامتی کے معاملات میں سیاسی سوچ سے بالاتر ہوں۔ ابھی جس طرح کی خبریں چل رہی ہیں اس کے برعکس اصل دنیا میں ٹیکنالوجی ایسے ٹرانسفر نہیں ہوتی کہ ایک چیز آپ کے پاس ہے اور آپ اس کی کاپی بنا لیں۔ اگر ایسی بات ہوتی تو F-16 ہمارے پاس 1983 سے ہیں، مگر JF-17 ہم نے چین کے تعاون سے ہی بنایا۔ تاریخی طور پر بھی چین بھی 1980 کی دہائی تک ان ہتھیاروں کو بناتا رہا، جس کے ڈیزائن ڈیٹیل USSR نے اس کو 1950 کی دہائی میں ٹرانسفر کیے۔ اس کے بعد ان کے تعلقات میں تبدیلی آ گئی، یعنی کہ دوستانہ نہیں رہے۔ R&D یعنی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں اربوں ڈالر لگتے ہیں اور وقت بھی لگتا ہے۔ چین میں یہ کام 1990 کی دہائی میں شروع ہوا، جس کے نتائج اب آنا شروع ہو گئے ہیں، یعنی کہ اب ان کا فائٹر انجن بھی بنا چکے ہیں، بہت سے جہازوں کے ڈیزائن ان کے اب اپنے آنا شروع ہو گئے۔ مگر وقت اور پیسہ بچانے کے لیے تقریباً ہر بڑا ملک جاسوسی کا سہارا لیتا ہے، یعنی کہ ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ جاسوسی۔ سوویت یونین اور امریکہ نے جرمنی پر فتح کے بعد دوسری جنگ عظیم میں اپنے جرمن علاقے سے بہت سے جرمن ہتھیار کے ڈیزائن حاصل کیے، حتیٰ کہ جرمنی والے ایٹمی ہتھیاروں پہ بھی ریسرچ کر رہے تھے اور اسٹیلتھ ٹیکنالوجی پہ بھی ریسرچ کر رہے تھے۔ اس طرح چین کے ایٹمی پروگرام کے آغاز میں روس نے بھی چین کی مدد کی۔ اگر آپ کروز میزائل کی اشکال دیکھیں تو سبھی ملتے جلتے نظر آئیں گے، بلکہ اینٹی شپ میزائل بھی اسی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں اور لہٰذا ان کی شیپ بھی آپ کو ان سے ملتی جلتی دکھائی دے گی۔ باہر کی ظاہری شکل سے زیادہ مشکل کام اس کا سافٹ ویئر اور نیویگیشن سسٹم ہے۔ دشمن جب ایسی خبریں لگاتا ہے کہ فلاں چیز فلاں کی کاپی ہے تو اصل میں اس کا مقصد آپ کے اپنے عوام اور دوسرے ملکوں کے عوام پر یہ تاثر دینا ہے کہ کاپی بہت آسان عمل ہے اور اصل میں یہ لوگ بیکورڈ ہیں، جنگلی ہیں، اور دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ میڈل ہم فخر سے تسلیم بھی کر لیتے ہیں۔ جو لوگ ٹیکنالوجی کی دنیا سے واقف ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ انزا میزائل امریکی سٹنگر میزائل کی نہیں بلکہ چینی HN-5 میزائل کی کاپی تھا۔ چینی J-10 اور JF-17 ٹیکنالوجی میں اسرائیل نے اپنے جو ان کا ایک پروجیکٹ تھا IEI لاوی کے نام سے کہ چائنا کو بیچے تھے 1990 کی دہائی میں تقریباً، اور اسرائیل نے یہ ڈیزائن امریکہ کے F-16 کے بنانے والے سے سرکاری طور پر لیے تھے، اور یہ 1980 کی دہائی میں ہوا تھا۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ ہم ایسی کاپی پر فخر کرتے ہیں جو ہم نے کبھی نہیں کی، بلکہ اس کے بدلے ہم امریکہ کی قابل افسوس پابندیاں اور شرائط بھی مان لیتے ہیں، جیسا کہ F-16 کی صورت میں ہم نے کیا۔ تو میرا پیغام اس بارے میں یہی ہے کہ ہم اس چیز سے اجتناب کریں کہ دشمن کا پروپیگنڈا جو چیزیں پھیلاتا ہے اس کو ہم اپنی سیاست کی نظر کر لیں یا اس کو اس طرح سے ایکسیپٹ کر لیں جیسے کہ ہم کرتے آئیں۔ حالانکہ
کوئی بھی انجینئر آپ کو یا جو تاریخ پتہ ہے ٹیکنالوجی کی وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ کاپینگ یا ریورس انجینئرنگ کوئی اتنی سادہ چیز نہیں ہے کہ آپ کسی چیز آپ کے سامنے ہو اور اس کو آپ بنا لیں. تو میرے اس ویڈیو کا یہی مین پیغام تھا. انشاءاللہ ایک نئی اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.